بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بات چیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام بات چیت میں معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو انفرادی طور پہ اس کے کردار کے متعلق آگاہی دے سکیں، اس کو بتا سکے کہ کس طرح وہ انفرادی طور پہ معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کی اصلاح میں، اپنی ذاتی اصلاح میں، جہاں وہ رہتا ہے اپنے محلے کی اصلاح میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے اور معاشرے کی اصلاح کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرے۔ آج ہم اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کے ہمارے بہت اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے خواتین کے اوپر تشدد کے خلاف ایک عالمی دن منایا گیا ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، عالمی اداروں نے جو رپورٹس شائع کی ہیں، ان کے مطابق خواتین کے ساتھ جو تشدد کے حادثات ہو رہے ہیں ان میں دن بدن ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا کہ پچھلے ہفتے بیکن ہاؤس یونیورسٹی کی طالبہ نے وہ مبینہ طور پہ خودکشی کر لی۔ کیا وجوہات ہیں، کن بنیاد پر اس نے خودکشی کی، کیا وجوہات کیا ہوئیں، اور کس طرح ہم یہ جو طلبہ کے اندر رجحان بڑھ رہا ہے خودکشی کا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ٹاپک بھی اسی کے متعلق ہے کہ جو ہمارے نوجوان طلبہ ہیں، خاص کر کے وہ طلبہ جو بھی اسکولز اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت کم عمر کے ہیں، ان کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں، وہ نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنے کے لیے انہی موضوعات کے اوپر جو ماہر و متخصصین اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے استاد طاہر خلیلی صاحب، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں اسلام آباد سے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ بلوچستان سے جو پہلے سیکٹری ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں، سیکٹری ہیلتھ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت بلوچستان کے سوشل ویلفیئر کے سیکٹری ہیں جناب نور الحق بلوچ صاحب، وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ اس طرح پاکستان سے وومن اینڈ چلڈرن سے ہیلتھ کے اوپر کام کرنے والی سوشل ایکٹیوسٹ جناب فرما منیر صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ اور اسی طرح ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے محترم جناب انعام الحق صاحب، جو کہ بہت ہی عالمی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ انوویٹو ڈیولپمنٹ کمپنی، انوویٹو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور اسی طرح حالیہ طور پہ وہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیو کے، میں ان کی طرف گفتگو کو لیے چلتا ہوں۔ جناب انعام الحق صاحب، سب سے پہلے تو بہت نوازش، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے، میں اسی کے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، مختلف این جی اوز پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں خواتین کے اوپر تشدد کے روک تھام کے حوالے سے، لیکن یہ مسئلہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنا انپٹ آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میرے خیال میں خواتین کے ساتھ تشدد کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک مرد کو مرد ہونے کی اہمیت دیتے ہیں، اس کے برعکس ہم عورت کو ایک عورت ہونے کی اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، اسلام ہو، حتیٰ کہ ایسا علاقہ ہو، ایسا ریجن ہو کہ جہاں پر کوئی مذہب بھی نہ ہو، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مرد کی اہمیت بے تحاشا زیادہ ہے عورت کی اہمیت سے۔ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کا اور سزا کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک اس حوالے سے تعلق ہے کہ یہ روز بروز اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو ایک تو بنیادی طور پر ہمارا جو سارا معاشرہ ہے وہ عدم اطمینان کا شکار ہے، اور وہ پرتشدد کارروائیوں یا پرتشدد سوچ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی روش جو ہے ہمارے معاشرے میں قوت پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے بیچ میں بھی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ بھی پوری طور پر اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر آگاہ ہیں، اگر ایک پورشن آگاہ ہے تو دوسرے پورشن کو آگاہی بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کو آگاہی ہے تو وہ اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر تشدد کی رپورٹ وہ عورت کرائے گی تو معاشرہ اس کو بدنامی کی نگاہ سے دیکھے گا،
اور اس کو مزید ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا جائے گا۔ اچھا انعام صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ مرد کو مرد ہونے کا حق دیا جاتا ہے لیکن عورت کو عورت ہونے کا حق نہیں دیا جی جاتا۔ اگر یہ بات کریں ہم ہمارے جو ان ایریاز کے اندر جو ڈیولپ نہیں ہے، گاؤں دیہات ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ علم کی کمی ہو، لیکن ہمیں دیکھنے میں آتا ہے خاص کر جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا وہ سیکٹر جو ایجوکیٹڈ سیکٹر ہے، آفیسز ہے جہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں یہ واقعات زیادہ تر وہاں پر دیکھنے کو آتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں وہاں پر شرم و حیا اور ایک دوسرے کا لاج ابھی تک رکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عبید صاحب یہ ہے کہ ایک تو مائنڈ سیٹ ہے، مطلب سارے مردوں کا نہیں، ایک فریکشن ہے ہمارے پاس ان مردوں کا کہ جو خواتین کو ہراس کرنے پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان کا ایک پیشن بن جاتا ہے اور وہ ایک سائیکلوجیکل سارٹ آف سائیکلوجیکل النس کا شکار ہوتے ہیں۔ مرد کا جو مسکولین فیچر ہے وہ اس کو اس بات پہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ عورت کے اس پہلو کو ایکسپلائٹ کرے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا لیک آف ویلیو ہے۔ بے شک ڈیولپڈ ایریا ہو، ڈیولپڈ ایریا میں عورت کو جب تک اس کی پوری ویلیو نہ دی جائے تب تک آپ اس کو اس بات کو انشور نہیں کر سکتے کہ وہ خصوصاً جنسی تشدد کے واقعات سے عورت کو بچایا جا سکے۔ ایسا ماحول عورت کو فراہم کیا جائے کہ جس میں عورت کا تحفظ ہر ڈائمنشن کے ساتھ یقینی بنایا جائے۔ اس طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں ہر 8ویں 9ویں عورت ریپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر سارا میکنزم بھی ہے، ہر چیز کو واچ بھی کیا جاتا ہے، مانیٹر بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا ریمیڈیل میکنزم بھی کسی طور پر موجود ہوگا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عورت کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ جی، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے اس حوالے سے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی جائے۔ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ۔ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے جانے اور مجرمین پر سزا کے نفاذ کے باوجود اس طرح کے جرائم و حادثات ملک میں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، جو کہ ساری دنیا کو قانون کا درس دیتا ہے، وہاں جنسی جرائم کے واقعات سب سے زیادہ پیش آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کا شمار ہوتا ہے، جہاں ہر 20 منٹ میں ایک عورت آبرو ریزی کا شکار ہوتی ہے۔ ملک کے گوشہ گوشہ اور چپے چپے میں اس طرح کے واقعات روزانہ کا معمول ہیں۔ ہندوستان میں خواتین کے قانون ساز ادارے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ زنا بالجبر میں ملوث شخص کو کم سے کم 10 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ اس کو عمر قید میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر سخت قانون کے باوجود جنسی جرائم کے واقعات روز افزوں کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ہمارے مکمل مشرقی معاشرے جنسی آزادی میں مغرب پرستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ قوانین کے نفاذ کی جہاں تک بات ہے، اس سلسلے میں بھی تساہل اور لاپرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ ویسے رشوت ستانی کے ذریعے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے خاندان اور با اثر لوگ غریب خاندان کی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر مملکت خداداد پاکستان میں موجودہ قوانین کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار طبقہ امانت دار ہوتا تو بھی اس قسم کے جرائم کی روک تھام ممکن تھی، جتنی امانت داری کے ساتھ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ہمارے ممالک میں نہیں ہوتا۔ صرف زنا بالجبر کے معاملوں میں شرح سزا کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ زانیوں میں سے مشکل سے 1/4 افراد کو ہی سزا مل پاتی ہے، وہ بھی عدالتوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کے بعد، ورنہ تو اکثر مجرم سینہ تان کر چور مچائے شور۔
یا چوری اور سینہ زوری کے مصداق دن دناتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جرائم کا گراف جس قدر بڑھتا جا رہا ہے، سزا یابی کی شرح بھی اس قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ ان معاملات میں 1973 میں سزا یابی کی شرح 44.3% تھی اور 2011 میں یہ شرح کم ہو کر 26.4% رہ گئی۔ موجودہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اسلام نے ان جنسی جرائم پر قدغن لگانے سے متعلق جو احکامات جاری کیے ہیں، اگر ساری دنیا اسے اپنا لے تو اس قسم کے جرائم سے معاشرہ مکمل طور پر پاک ہو سکتا ہے۔ ان برائیوں اور جنسی بے راہ روی کے چور دروازے بند کرنے کے لیے اسلام نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے راہ روی اور گمراہی کے چور دروازے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ زہر آلود تیر یہیں سے جسم و جاں میں پیوست ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی آپ مومن مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی وہ کرتے ہیں یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آگے عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو کشادہ اور طویل لباس پہنا کریں کہ جسے ان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوں اور برائی کو دعوت دینے والے دروازے بند رہیں۔ آج کل کی لڑکیاں لباس پہننے میں ان امور کا کس قدر اہتمام کرتی ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے اور اپنے حسن کا اعلان کرنا چاہتی ہیں۔ جہاں اسلام نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں خواتین کو بھی اجنبی مردوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اسے برائی کے دروازے کھولنے کے مترادف گردانا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو جرم سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اقدار کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہوگا، بصورت دیگر دنیا و آخرت میں ذلت ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہم اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے وحشیانہ جو رویے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاشروں کو اسلامی اقدار کے ساتھ لبریز کرنا ہوگا، اسلامی اقدار کو اپنانا ہوگا۔ جی انعام الحق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، ایک تفصیلی رپورٹ تھی جس میں دیگر وجوہات کے اوپر بھی تذکرہ ہوا۔ وہاں پر یہ بھی ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کی بھی تربیت کے حوالے سے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تربیت ایک مکمل نظام ہے، لیکن ہمارا آج کا پڑھا لکھا طبقہ، جیسے ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی، وہ اس حوالے سے تربیت یافتہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اصل میں عبید صاحب، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام پر چلیں اور صحیح معنوں میں چلیں اور اس تناظر میں چلیں کہ کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس طرح کی تمام برائیوں کی کوئی گنجائش ہمارے معاشرے میں رہ نہیں جاتی۔ صحیح، بالکل۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ زنا کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ بالکل، زنا کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے اندر بہت بڑا ایک معنی پنہا ہے کہ آپ وہ بات ہی نہ کریں جس سے اگلی بات کھلے، پھر جس سے اور اگلی بات کی طرف آپ جائیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ تو اگر تو اسلام پر ہم عمل کریں صحیح معنوں میں، تو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کام خدا نخواستہ کریں۔ اچھا، یہ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ ہم اسلام پر عمل کریں تو اس طرح کے معاملات بالکل ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر ہم مغربی رویوں کو دیکھتے ہیں یا مغربی معاشروں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسلام کو ہی متون کرتے آئے ہیں کہ خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، تو اس میں اسلام کو ہی وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ تو آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا، صحیح ایک ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اصل میں اسلام کو وہ ٹھیک طور پر سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمیں لائیو کال کے اوپر جوائن کیا ہے محترمہ فرما منیر صاحبہ نے، جو کہ چلڈرن اینڈ وومن ہیلتھ کے اوپر بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، مختلف سوسائٹیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور خود بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی فرما منیر صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کے لیے. آپ جیسے کہ خود بھی طالبہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ بھی لیتی ہیں، تو خواتین کے حوالے سے اور چلڈرن ڈیولپمنٹ اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا خصوصی کام ہے. خواتین کے اندر جو تشددانہ واقعات اور ان حادثات کا جو اضافہ ہو رہا ہے، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر یا گراؤنڈ لیول کے اوپر کیا دیکھتی ہیں، کس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہماری اصل اور مقصد ہے زندگی کا، ہم اس سے دور جا چکے ہیں. جو مذہب سے دوری ہے، اپنے سے دوری ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو پرسنالٹیز ہیں وہ اتنی ڈسٹرائے ہو چکی ہیں بری طرح سے کہ ہم اب جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپینز اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو اینڈ جن کا ہوتا ہے وہ ایسے تشدد والے واقعات پر اور ہراسمنٹ والے واقعات پر. اچھا، خواتین کے حوالے سے خاص کر ہماری وہ مائیں بہنیں، ہماری بہنیں جو اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کو کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھ سکیں؟ دیکھیے، اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ لباس وہ جا سکتا ہے تو یہ سراسر ایک غلط بات ہوگی. چاہے وہ پردے میں ہو عورت، چاہے وہ جینس شرٹ میں ہو، مرد اسی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہمیں یہاں پر عورت سے زیادہ مرد کو مجھے لگتا ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو عزت وہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو دیتے ہیں وہی عزت وہ اپنے ساتھ پڑھنے والی طالبات کو بھی دیں. تو یہ جو معاشرہ ہے، یہ جس طرف جا رہا ہے، جس ڈگر پر جا رہا ہے، وہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. تو عورتوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مردوں کی سوچ بدلنے کا وقت ہے، کیونکہ عورتوں مطلب ٹھیک ہے ہم لوگ 51% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ بناتے ہیں، تو خواتین جو ہیں وہ اگر گھروں سے نہیں نکلیں گی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کو گھروں میں بند کر دیا جائے، لیکن اگر خواتین نکل رہی ہیں تو میکسیمم ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ ان کے جو سیکنڈ جینڈر ہے اس کی طرف سے ہونی چاہیے. جی، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ خواتین کو ہم گھروں میں بند نہیں کر سکتے. معاشرے کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں خواتین کو ان کا حق دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جو اسلام اور شریعت نے خواتین کے لیے بھی ملحوظ رکھے ہیں، کہ جیسے فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے پردے کا، حجاب کا اہتمام کریں. یہ ان کو اس طرف ایک سمجھ لے کہ ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے جس سے وہ برائی سے بچ سکتی ہیں، یا کوئی انسان کوئی بری نگاہ ان کی طرف ڈالے. اور بھی شریعت نے کہا کہ وہ مردوں کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہ کریں، ان کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں. تو یہ کچھ ضوابط ہیں جو شریعت نے خواتین کے لیے بھی خواتین کو بھی ان کا پابند ٹھہرایا ہے. میں اگلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ پچھلے ہفتے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی کا رجحان جو ہے طلبہ کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور طلبہ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ تعلیم کا برڈن ہے، کس چیز کا برڈن ہے، یا ہمارے اوور آل تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جس سے طلبہ ڈپریشن میں آ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک لفظ ہے نا طالب علم، جب طالب علم ہی نہیں رہا، اس کو طالب ملازمت اور طالب دولت بنا دیا گیا ہے، تو ڈپریشن تو ہوگا. کیونکہ اس کو ایک ہم لوگوں کو سیٹنگ میں ڈالا جاتا ہے کہ جی اس انسٹیٹیوٹ سے یہ والی ڈگری آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی نوکری، اچھا بزنس ملے گا، آپ کو اچھا پیسہ ملے گا. اب علم تو ہم لینا ہی نہیں چاہتے، یا نمبروں کی دوڑ ہے. آپ سے ہمیشہ یہی فیملی والے، خاندان والے بھی آ کے پوچھتے ہیں جی آپ کے کتنے % مارکس آئے، آپ کے کیا گریڈز آئے. تو یہاں پہ علم کی بات جب پیچھے رہ گئی ہے، گریڈز کی بات ہے، تو بچے جو کمپٹیشن ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جیلسی کی طرف جاتا ہے تو پھر بچے اس طرح کے جو ہے قدم اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے جو فیملی سسٹم تھا ایک کہ جو ہے وہ شام میں بیٹھ کر، یا پورا جو ہے فیملی ہے وہ بیٹھتی تھی، بات سنتے تھے، ماں باپ بیٹھتے تھے، بہن بھائیوں کی باتیں ہوتی تھی، وہ سسٹم بھی ڈسٹرائے ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ طالب علم کو طالب ملازم بنا دیا گیا ہے. تو یہ سارا کس بنیاد پر؟ کیا آپ کے تعلیمی ادارے یا ہمارا معاشرتی نظام اس طرح تباہ ہو گیا ہے، یا ہمارے تعلیمی اداروں کی جو کاروباری سوچ ہے وہ اس طرح بن گئی ہے کہ انہوں نے طالب علم کو طالب ملازمت بنا دیا ہے؟ جی بے شک، ہمارا جو پورا کا پورا نظام ہے، ہر طرف آپ دیکھیں تو مادیت پرستی آپ کو سکھائی جا رہی ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ریسپیکٹ گین کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے، ایک میرٹ پہ، ایک سٹینڈرڈ پہ آنے کے لیے بھی آپ کے پاس دولت اور ٹیکا ہونا چاہیے.
اور عزت جب ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی ہر چیز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جب گیم بھی کھیل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو ڈالر کے کارڈ ساتھ پکڑائے جاتے ہیں کہ اگلا لیول اگر نہیں کور ہو رہا تو ساتھ یہ کارڈ پکڑو اور گیم کا اگلا لیول کر لینا. جب ہر چیز سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دولت ہی آپ کو ہر چیز کا حل دے سکتی ہے، تو بے شک پھر نظام اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ بس ہمیں پیسہ ہی کمانا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اچھا، اس کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے گراؤنڈ لیول کے اوپر کام کیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو، مسائل کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو آپ حل کیا سجیسٹ کریں گے اس کا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نظام اب یہ بات کرنا کہ نظام پورا کا پورا بہت جلدی بدل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک فیملی سسٹم ہے اور جو مذہب کی طرف رجحان ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ جیسے کسی نے کہا، ایک جو یہودی اسکالر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو جو ہے وہ برباد کرنا ہو تو اس کو اس کے اسلامی اسکالرز کے اگینسٹ اور مذہب کے اگینسٹ کر دیا جائے. تو اب مذہب کے اگینسٹ کرنے سے، مذہب کی دوری کی وجہ سے جو ہے یہ سب جو ہے خرافات آ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مذہب کی طرف اور ایک پراپر جو ہمارا نظام ہے، تہذیب و تمدن ہے، اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنی جنریشنز کو، ایون خواتین کو، تاکہ اب وہ مال کی طرف سے نظام جو ہے وہ انسانیت پرستی کی طرف آئے. بہت شکریہ فروغ منیر صاحبہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انعام الحق صاحب، ہم جو ہمارا پہلا ٹاپک چل رہا تھا ہم اس کو مکمل کریں، پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور آفٹر دیٹ جو ہمارا ایجوکیشن کا ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہوا ہے ہم اس کے اوپر آئیں گے. تو آپ جیسے کہ فرما رہے تھے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے اسلام سے دوری ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زنا کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب ہے کہ آپ ایسے رستے پہ چلے ہی نہ جس سے آگے آپ کے لیے برائی کے دروازے کھلے. پاکستان کے اندر خواتین کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتی ہیں؟ آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے واقعہ عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ شاہ فیصل سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے ملک میں جرم کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں نہ صرف سزا سخت ہے بلکہ اس سے سخت اس پہ عمل درآمد ہے. بالکل. تو بنیادی بات یہ ہے کہ سزائیں سخت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہ ہو کہ جس سے یہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ہم نے اس کو سزا بھی دینی. جو پاکستان کے حوالے سے جو خواتین ہیں الحمدللہ وہ اب بہت زیادہ پروگریسو ہو چکی ہیں. پروگریسو سے مراد یہ ہے کہ ماڈریشن کی طرف ہو جا رہی ہیں. پاکستان کی خواتین میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میری میل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ وہ مذہب کی طرف زیادہ ٹلٹڈ ہیں. ان کو مذہب کی بہت زیادہ سمجھ ہے، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایسے مسائل پر مینجمنٹ سائنسز کی اسٹوڈنٹس بحث کر رہی ہوتی ہیں. خصوصاً اگر میں اپنی یونیورسٹی کا حوالہ دوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا، جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ڈاکٹر خلیفہ درویش صاحب، ان کی سپرویژن میں، اور ہمارے جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ جو آپ کے پروگرام میں بھی آئیں گے، ڈاکٹر طاہر خلیلی صاحب، ان کے سپرویژن میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ ایک راؤنڈ پرسنالٹی بنتی جا رہی ہیں. یعنی ایک طرف تو ماڈرنائزیشن ہے جس کو آپ کسی طور پر اگنور نہیں کر سکتے، دوسری طرف جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی اقدار بھی ملحوظ خاطر رکھیں. تو دو جو لفظ ہیں تعلیم اور تربیت، ان کا جو امتزاج ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان کی جو خواتین ہیں ان سے ذاتی طور پر میں بہت زیادہ پر امید ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ. لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ ڈیفائن کر لیں کہ ان کی آزادی کی باؤنڈری کیا ہے. بالکل، سب سے پہلی بات یہ. دوسرے طور پر وہ یہ دیکھیں کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے باہر نکلنے کا. اگر ان کے والدین نے ان پر اعتماد کیا ہے تو ان کو قطعاً بھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اور تیسری بات یہ، وہ اپنے آپ کو کسی طور پر بھی سائیکولوجیکلی، مینٹلی، فزیکلی مرد سے کمتر تصور نہ کریں. مرد کی ڈکٹیشن میں، یعنی میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی باس ان سے کوئی بات کہے تو وہ بات نہ مانے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈپریسفل فیل نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے
مردوں کے برابر ہیں، اور کچھ حوالوں سے میرا یہ یقین ہے کہ وہ مردوں سے بہتر ہیں۔ ان مردوں میں بہتر ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو ویمن ورکر ہے پاکستان کی، وہ کم کرپٹ ہے اور زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، زیادہ ڈیووٹڈ ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مردوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ وہ عورتوں کو سپیس دیں کہ عورتیں صحیح طریقے سے اپنی جو قابلیت ہے اس کا اظہار کر سکیں اور اپنا لوہا منوا سکیں۔ اچھا، اس میں آپ بھی ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، ہم اگر اوورآل پاکستان کے تعلیمی اداروں کی بات کریں تو تعلیمی اداروں نے ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے جس سانچے میں بچہ ڈھل کے جب معاشرے میں آتا ہے تو وہ ایک مثالی بچہ بن کے آتا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ، کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام پہ، اور اوورآل اگر ہم دیکھیں ماحول جس طرح کا فراہم کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس ماحول سے مطمئن ہیں؟ کیا ان ساری چیزوں کے پیچھے کچھ حصہ ان چیزوں کا بھی ہے؟ جی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اس میں عبید صاحب ایسا ہے کہ انگلش کا ایک میگزم ہے کہ ٹروتھ لائز ان دا مڈل، کہ آپ کو چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اسلاف پہ، اپنے صحابہ کرام پہ، جو ہمارے انبیاء ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر ہم بات کریں، اور خصوصاً جو بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی جائے، زیادہ سے زیادہ سیمینارز کیے جائیں اور ریسرچ اورینٹڈ ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ رکھی جائیں، لیکن ایک چیز طے کر لی جائے کہ ہم کلچر ایکٹیویٹیز میں ایسا کچھ نہ کریں جو ہمارے اسلام کے بنیادی اقدار کے خلاف ہو۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہماری ایک باؤنڈری ہونی چاہیے ہر لحاظ کے اندر، چاہے وہ لبرلزم ہے، خواتین کے آزادی کے حوالے سے ہے، جو بھی ہم کام کریں ایک باؤنڈری ڈیفائن ہونی چاہیے اور ہمیں اس باؤنڈری کے اندر رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم وقت ہوا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ہمارا پہلا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ خواتین کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک وقت تھا، اور اگر ہم دیہی علاقوں میں جائیں وہاں پر بہت زیادہ بدسلوکیاں بھی ہوئیں، اس کی وجہ بھی یہی تھی، اسلام سے دوری۔ اور اب اگر خواتین کے ساتھ جدید پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بدسلوکی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی اسلام سے دوری ہے، اسلامی اقدار سے نا علمی ہے، نا واقفیت ہے۔ تو جب خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے تو ان کو اپنی ایک باؤنڈری لائن بنانی ہوگی کہ ان کی باؤنڈری لائن کہاں تک ہے۔ ہم ایک مسلمان ہیں تو اسلام نے ہمیں کچھ حدود و قیود دی ہیں، ہمیں اس کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان حدود سے تجاوز کر جائیں اپنا حق لینے میں، تو وہ ہمارا حق ہمارے لیے باعث نجات بننے کی بجائے ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہمارے اگلا ٹاپک کے اوپر کہ طلباء کے اندر ڈپریشن اور خودکشی کی طرف جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔
خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ۔ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے جانے اور مجرمین پر سزا کے نفاذ کے باوجود اس طرح کے جرائم و حادثات ملک میں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، جو کہ ساری دنیا کو قانون کا درس دیتا ہے، وہاں جنسی جرائم کے واقعات سب سے زیادہ پیش آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کا شمار ہوتا ہے، جہاں ہر 20 منٹ میں ایک عورت آبرو ریزی کا شکار ہوتی ہے۔ ملک کے گوشہ گوشہ اور چپے چپے میں اس طرح کے واقعات روزانہ کا معمول ہیں۔ ہندوستان میں خواتین کے قانون ساز ادارے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ زنا بالجبر میں ملوث شخص کو کم سے کم 10 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ اس کو عمر قید میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر سخت قانون کے باوجود جنسی جرائم کے واقعات روز افزوں کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ہمارے مکمل مشرقی معاشرے جنسی آزادی میں مغرب پرستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ قوانین کے نفاذ کی جہاں تک بات ہے، اس سلسلے میں بھی تساہل اور لاپرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ ویسے رشوت ستانی کے ذریعے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے خاندان اور بااثر لوگ غریب خاندان کی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر مملکت خداداد پاکستان میں موجودہ قوانین کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار طبقہ امانت دار ہوتا تو بھی اس قسم کے جرائم کی روک تھام ممکن تھی، جتنی امانت داری کے ساتھ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ہمارے ممالک میں نہیں ہوتا۔ صرف زنا بالجبر کے معاملوں میں شرح سزا کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ زانیوں میں سے مشکل سے 1/4 افراد کو ہی سزا مل پاتی ہے، وہ بھی عدالتوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کے بعد، ورنہ تو اکثر مجرم سینہ تان کر چور مچائے شور یا چوری اور سینہ زوری کے مصداق دن دناتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جرائم کا گراف جس قدر بڑھتا جا رہا ہے، سزا یابی کی شرح بھی اس قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ ان معاملات میں 1973 میں سزا یابی کی شرح 44.3% تھی اور 2011 میں یہ شرح کم ہو کر 26.4% رہ گئی۔ موجودہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اسلام نے ان جنسی جرائم پر قدغن لگانے سے متعلق جو احکامات جاری کیے ہیں، اگر ساری دنیا اسے اپنا لے تو اس قسم کے جرائم سے معاشرہ مکمل طور پر پاک ہو سکتا ہے۔ ان برائیوں اور جنسی بے راہ روی کے چور دروازے بند کرنے کے لیے اسلام نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے راہ روی اور گمراہی کے چور دروازے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ زہر آلود تیر یہیں سے جسم و جاں میں پیوست ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی آپ مومن مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی وہ کرتے ہیں یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آگے عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو کشادہ اور طویل لباس پہنا کریں کہ جسے ان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوں اور برائی کو دعوت دینے والے دروازے بند رہیں۔ آج کل کی لڑکیاں لباس پہننے میں ان امور کا کس قدر اہتمام کرتی ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے اور اپنے حسن کا اعلان کرنا چاہتی ہیں۔ جہاں اسلام نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں خواتین کو بھی اجنبی مردوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اسے برائی کے دروازے کھولنے کے مترادف گردانا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو جرم سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اقدار کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہوگا، بصورت دیگر دنیا و آخرت میں ذلت ہی ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، مختصر بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں اسٹوڈیو میں محترم جناب انعام الحق صاحب۔ اس طرح
بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھی محترمہ فرما منیر صاحبہ، اور باقی مہمان انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے شامل گفتگو ہوں گے. ایک ٹاپک کے اوپر ہم نے اپنی بات کو مکمل کر لیا ہے. ہم اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر طلباء کے اندر ڈپریشن بڑھ رہا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز بہت غیر اخلاقی کی طرف جا رہی ہیں، غیر اخلاقیت کی طرف جا رہی ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا اس پچھلے ہفتے کے اندر وہ ہے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طالبہ نے اپنی ہی یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں اس طرح کچھ دیکھنے کو ہمیں ملا ہے. اس سے پہلے بھی بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، یہ پورا جو بیکن ہاؤس گروپ ہے، اس کے اوپر کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی اور باقاعدہ بائیکاٹ بیکن ہاؤس کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا، جس میں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کے اوپر غداری تک کے الزامات لگے ہیں. ان الزامات کی کیا حقیقت ہے، کیوں لگے ہیں، کیا وجوہات تھی، اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے. وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس رپورٹ کو چلائیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. بیکن ہاؤس یونیورسٹی کی طالبہ کی مبینہ خودکشی. پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بیکن ہاؤس یونیورسٹی کی طالبہ نے مبینہ طور پر چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. خودکشی سے قبل طالبہ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو قتل کر لوں تو مجھے ہمیشہ ہنستا مسکراتا یاد رکھا جائے. یہ پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے اکاؤنٹ سے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ کی اسکرینوں پر ابھرا، اور پھر ساتھ ہی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں دلخراش چیخ گونجی جو روشان ظفر کی آخری آواز ثابت ہوئی. 24 اردو ذرائع کے مطابق چیخ سن کر جب متعلقہ افراد جائے وقوع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ویژول آرٹس اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں 5ویں سیمسٹر کی طالبہ خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی ہے. شدید زخمی حالت میں روشان ظفر کو فوری طور پر جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جان کی بازی ہار گئی. روشان ظفر کے متعلق ابتدائی تحقیق میں تفتیشی اداروں کو معلوم ہوا کہ اس نے زیر تعمیر عمارت کی 4تھی منزل سے خود چھلانگ لگائی، لیکن اس سے قبل وہ کافی دیر تک وہاں موجود رہی اور اس نے ارد گرد کا جائزہ بھی لیا. طالبہ کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا. اکثر صارفین کا کہنا تھا کہ طالبہ تعلیمی سٹریس کی تاب نہ لا سکی اور موت کے منہ میں چلی گئی. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بن رہا ہے، بلکہ اس سے قبل ان پر غداری تک کا الزام بھی لگا اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر #بائیکاٹ بیکن ہاؤس ٹرینڈ بھی چلا تھا. بیکن ہاؤس کے خلاف یہ سنگین الزام لگنے کی وجہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ تصاویر تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ یہ ادارہ تاریخ کی کتب میں بھارتی موقف کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. خاص طور پر تاریخ کے مضمون کا ایک سوال نامہ سوشل میڈیا پر بہت عام ہوا تھا، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ بھارت 1965 اور 1971 کی جنگیں کیوں جیتا. بیکن ہاؤس سے منسوب کیے گئے اس سوال نامے اور مبینہ طور پر اس اسکول سسٹم کی کتب سے لیے گئے کچھ نقشوں کی وجہ سے اسے شدید ترین تنقید کا سامنا تھا. ایک نقشے میں پاکستانی علاقوں کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا جو مبینہ طور پر بیکن ہاؤس کے ایجوکیٹرز اسکول سسٹم کی کتابوں سے لیا گیا تھا. اس نقشے کے ساتھ یہ پیغام شیئر کیا گیا تھا کہ پاکستانی یا بھارتی تعلیمی ادارہ ایجوکیٹرز اسکول سسٹم نے اپنی کتابوں میں مقبوضہ کشمیر سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی بھارت کا حصہ پڑھانا شروع کر دیا. یہ سب مسائل تعلیمی اداروں کی کاروباری سوچ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جو طلباء میں آئے روز نفسیاتی اور فکری مسائل کے بڑھنے کا سبب بن رہے ہیں. ہم حکومت وقت سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تمام بچوں کو یکساں تعلیمی ماحول فراہم کریں اور ان نجی تعلیمی اداروں کی اس اجارہ داری سے عوام کو محفوظ کریں. جی ناظرین کرام، پاکستانی یا بھارتی تعلیمی ادارہ، یہ ادارے بھارتی نظریات کو فروغ دے رہے ہیں
اور اس طرح کے الزامات لگے ہیں، اور یہ الزامات باقاعدہ ثبوتوں کی بنیاد پر لگے، جہاں پر ان کے سوال نامے لیک ہوئے اور جہاں پر ان کے جو اسکول میں بچوں کو جو چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ چیزیں دکھائی گئیں۔ کچھ روز قبل سما ٹی وی کے اوپر ایک معروف پروگرام کرنے والے محترم جناب بلال قطب صاحب نے ایک پروگرام کیا قطب آن لائن کے نام سے، اور وہاں پر لاہور میں انہوں نے کچھ خواتین اور کچھ گھر والے اپنے بچوں کے حق میں احتجاج کر رہے تھے، اور وہ ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو یہاں پر اسلام کے خلاف نظریات پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیمات کا تو نہیں پتہ، ہاں ان کو دیگر معاشروں کی تعلیمات کا پتہ ہے۔ ہمارے بچوں کے اسکول کے اندر جو کلر ڈے کے نام سے ہولی منائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ سے اسلامی جو ہمارے شعار ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمیں اس وقت کال پہ جوائن کیا ہے محترم طاہر خلیلی صاحب نے، جو کہ ایک ماہر استاد ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور اسی طرح وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ عبید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کے ایک اور کولیگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب انعام الحق صاحب، وہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ جی میرا بھی سلام کہہ دینا، اور اس کو عمرہ اللہ اس کا قبول کر دیں، عمرے پہ گئے ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ دن بدن ترقی یافتہ ہونے کے بجائے ترقی پذیر ہو رہا ہے، نہ ایجوکیشن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں کسی اور سیکٹر میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ دن بدن چاہے اخلاقیات ہو، چاہے ڈیولپمنٹ ہو، ہر لحاظ سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اچھا عبید صاحب، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے میں اس کا رجحان جو ہے نا اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ ایکچولی ہمارے لوگوں کے جو پرسیپشن ہے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، اس کے پرسیپشن یا معیار جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ جو میٹیریل ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو، اس کو ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ جو اخلاقی اور جو مینرزم ہے، جو بیہیویئرزم ہے، اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں، اتنا امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو ہمارے ہاں بیسیکلی جو تعلیمی ادارے ہیں دے آر جسٹ فوکسنگ آن دی سلیبس، اور وہ بھی جو اگر آپ لے لیں اسکول میں گرامر پہ، میتھس پہ، سائنس سبجیکٹس پہ، اور کہیں اسلامک اسٹڈی کے چھوٹا سا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور یا جو سوشیالوجی یا سوشل سائنس سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں یا جو جس معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ معاشرہ فلاحی معاشرہ ہو، اس میں جرائم کم ہو، جو کہ آپ کے پہلے موضوع بھی چل رہے تھے اس واسطے، تو اس کے لیے سوشل ویلیوز جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے۔ اگر ہم جاپان کے اسکولوں کو دیکھیں، اگر ہم سویڈن کے اسکولوں کو دیکھیں، تو وہاں پر پرائمری تک بچوں کو تربیتی نظام کے اندر سے گزارا جاتا ہے۔ وہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں خود بھی مجھے موقع ملا ہے، میں گیا ہوں وہاں پہ۔ ٹریننگ جو ہے یا اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ بچوں کو ٹریننگ یا گھروں میں بھی ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن میں عموماً جنرل بات کرتا ہوں۔ اب اگر ہم ٹریننگ میں وہ ویلیوز ڈیولپ نہ کریں جو سوشل کنٹرول کے لیے ضروری ہے، انٹرنلائز ویلیوز جو ہوتی ہے، کیونکہ پر کیپٹا پولیس ہم کہاں پہ پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کو واچ کر دے کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، یہ مشکل، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ٹریننگ کے ذریعے آپ کچھ ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ٹریننگ یا فیملی سے ہو سکتی ہے، یا اسکول سے، یا آپ کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے، یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے اپنی یونیورسٹی کی چھت سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگائی اور وہاں پر اس نے خودکشی کر لی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس طرح کے ہمیں رجحانات دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ طلباء بہت تیزی سے خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس بنیاد پر وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ ہمیں بہت سارے اسکولوں اور کالجوں کی ایسی رپورٹس ملی ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ جو وہاں کی کنٹینز ہیں وہاں سے نشہ ملتا ہے اور طلباء وہاں سے نشہ لے کے کرتے ہیں، اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اسکولوں کے بچے نشوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ تو آپ ایک ماہر نفسیات ہیں، یہ بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو ڈپریشن اور یہ خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی آپ کی نظر میں؟
اچھا عبید صاحب، یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، خاص کر اس دفعہ. پہلے جو یہ تو ہم 80 سے ہمارے ہاں جو ڈرگس کلچر ہے یہ پریویل کرتا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ ڈیٹا ہے اس میں 7 ملین لوگ جو ہے ہمارے ہاں نشے کے عادی ہیں، جو کہ باہر کے ایک ادارے نے اس ڈیٹا کو 7 ملین کلیکٹ کیا ہے. 7 ملین ہمارے ہاں، یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، ان کی رپورٹ سے. اور ہمارے ہاں کوئی ریگولر سروے نہیں ہے، لیکن یہ پولیٹیکلی یہ ہوتا ہے اور یہ انہوں نے مینشن کیا. لیکن اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ انہوں نے رخ جو کیا ہے وہ تعلیمی اداروں کے اور خاص کر جو اسکولوں کے آپ نے ذکر کی، اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. اس میں کچھ نئے ڈرگز مارکیٹ میں آ گئے ہیں جس کو آئس کے نام سے جانتے ہیں. اس کا نام بھی زیادہ نہیں مشہور ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اس کے بھی کچھ کو جو معلومات نہیں ہے ان کو معلومات، اور الکوہل کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. وہ سوسائڈل ٹینڈنسی بھی بڑھاتی ہیں. ڈپریشن بھی ایک کاز یا تو ڈرگ ایڈکشن کا ہے یا ڈرگس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. لیکن آج کل جو بڑا مسئلہ ہے وہ بچوں کو پیرنٹس ٹائم نہیں دیتے. وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. گھر میں بھی یہ بیٹھ کے اسمارٹ فون میں بزی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اسمارٹ فون کے بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ہم نے اس پہ ایک پروجیکٹ بھی کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے. ان کے ایڈکشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بچے اس میں بہت انوالو ہوتے ہیں. وہ تقریباً 7-8 گھنٹے یا 9-10 گھنٹے تک یہ فون یوز کرتے ہیں، تو اس کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کا ہائیجین لیول بھی ٹھیک نہیں ہوتا، فوڈ بھی صحیح نہیں ہے، اور اکیڈمک پرفارمنس تو پور ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹ کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. اس واسطے وہ جو ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں اور کمیونیکیشن نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے، اس لیے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ڈپریشن لیڈز ٹو سوسائڈ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ریزن تو ہوگی کہ ایک ریزن تو ہوگی کہ بچوں کی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے. اداروں کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ اپنا رول کیا ادا کر رہے ہیں ان وجوہات میں؟ ایک تو تعلیمی اداروں میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اویئرنیس کے پروگرام ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کچھ اس پہ مانیٹرنگ کا نظام بھی ہونا چاہیے. اسٹرکٹ مانیٹرنگ، جس طرح آپ نے کینٹین کا ذکر کیا، اس پہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ انٹری جو سپلائی ہے نا اس کی وہ ریڈیوس ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ریڈکشن پہ بھی کام ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اس ڈیمانڈ کو ریڈیوس کریں، اور کئی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اس کی بھرپور اور فوراً ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹریٹمنٹ سینٹر پورے ملک کے لیول پہ ہونی چاہیے. اسکول میں ایک سائیکالوجسٹ کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کے مسائل کو سمجھے، اس کے کیا مسائل ہے. کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ایڈولسنس ایج میں خاص کر اس میں بہت سے چینجز آتے ہیں، ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں، اس کی پرسنالٹی میں بھی ایک اٹانومی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، انڈیویجویشن کے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکولوں میں سائیکالوجسٹ ہو، یونیورسٹیز میں یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پہ 5,000 10,000 20,000 30,000 تک اسٹوڈنٹس وہاں پہ کیمپس میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ 1 منٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب لاسٹ 1 منٹ کے اندر بتائیں کہ اوور آل جو ہمارے تعلیمی اداروں کا جو اکیڈمک ماحول بن گیا ہے، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اکیڈمکس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، کہ نمبروں کی دوڑ، آگے ہر بندہ جو ہے ایک اسٹرگل کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کمپٹیشن کے اندر لگا ہوا ہے، نمبروں کی دوڑ. پھر جو ہمارے زیادہ تر جو ہمارے نجی تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے اس کو تعلیم کو ایک کاروبار بنا لیا. اگر آپ کا نمبر آپ کے اچھے نہیں آئے پھر آپ کو موٹی موٹی فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی ڈپریشن اسٹوڈنٹس کے اوپر آتا ہے، وہ پریشرائز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سب چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے جو سارے فیکٹر بتا دیے یہ فیکٹ ہے، لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ رجحان دیا کہ جو کوالٹی پہ فوکس کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کمپٹیشن، ہیلتھی کمپٹیشن ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مس یوز کر دیں، اور اس میں کوالٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ٹیچنگ کی کوالٹی کیا ہے، ریسرچ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے پاس لیبز اویلیبل ہے کہ نہیں، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے کہ نہیں ہے یونیورسٹی میں. اسپورٹس ہونے چاہیے، آپ کے گیمز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی جو انرجی ہے وہ سوشلی اپرووڈ چیز میں کنورٹ ہو جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کی بہت نوازش، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیتے رہیں گے، اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. بہت نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی انعام صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آپ کے کولیگ بھی ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس حوالے سے آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ میں ڈاکٹر طاہر خلیلی صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں. جی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. جو آپ کا سوال تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی جلدی ڈپریس کیوں ہو جاتے ہیں، دیکھیے ہماری توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اسٹوڈنٹس کی توقع بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور ان سے منسوب پیرنٹس کی توقعات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور بہت اچھا پڑھا رہا ہوں، تو آپ کا نتیجہ کیوں اچھا نہیں آ رہا. ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، شاید یہ بہت سارے لوگوں کے کام آ جائے، کہ میں جو میری بیٹی ہے 9 سالوں کی، وہ کلاس 4 میں پڑھتی ہے، 9-10 سالوں کی بیٹی ہے، وہ ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ آتی تھی، ایک مرتبہ وہ تھرڈ آ گئی، تو وہ تھوڑا سا ڈپریس ہوئی، میں نے محسوس کیا. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ بابا میں تھرڈ آ گئی. تو میں نے اس کو 3 باتیں بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ گڈ اٹیمپٹ کرنی ہے، ایک اچھی اٹیمپٹ کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، ہیلپنگ ادرس. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہوپ فل رہنا ہے. جب تمام والدین اپنے بچوں کو کہیں گے کہ تم نے پہلی پوزیشن لینی ہے، تو کلاس میں تو پوزیشن ہولڈر فرسٹ تو ایک ہی ہے، تو باقی بچے کیا ہوں گے. تو پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنا ہے، اور میں اس بات کو ریفر کروں گا بہت امپورٹنٹ واقعے کے ساتھ، جو ایک بڑی ویلیویبل انپٹ ہوگا میرا، کہ اسلام آباد کے ایک اسکول کے بچے نے بھی سوسائڈ کی تھی، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس کے فادر کا ایک ہم سب کے لیے ایک لیسنیبل میسج ہے، ایک ویڈیو میسج تھا ان کا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بچے نے خودکشی اس لیے کی کہ میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے فرسٹ آنا ہے، اس کا نتیجہ اتنا خراب ہوا کہ وہ مجھے فیس نہیں کر سکتا تھا اور اس نے سوسائڈ کی. لہٰذا خدا را اپنے بچوں کو اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ وہ فرسٹ پوزیشن یا پوزیشنز کے چکر میں پڑے. جس طرح خلیلی صاحب نے ریفر کیا کہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اس کا ایک بنیادی امر یہ ہے کہ پوزیشن کی ریس کے علاوہ بچوں کے اندر اخلاقی اقدار کا پہلا نمبر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اوورآل آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی صلاحیت کو آپ کے گریڈز کے ساتھ ناپتے ہیں. آپ کے جتنے اچھے گریڈز ہیں، آپ کی جی پی اے جتنے اچھا ہے، آپ کی صلاحیت کو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیا معاشرتی یہ چیز تو ایسی ہے عبید صاحب کہ ہم اس کو ایک ہی دن میں یا ایک ماہ میں، ایک سال میں ختم نہیں کر سکتے. لیکن جتنا میرا تجربہ ہے کچھ سلیکشن بورڈز کا یا کچھ خود انٹرویو دینے کا، کہ اگر آپ پوزیشن ہولڈر نہیں بھی ہیں اور اوورآل آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا ہے، پریزنٹیبل ہے، اور آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں ٹیسٹ میں اور انٹرویو میں، اور آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، آپ مینٹلی چیزوں کو ٹیکل کر لیتے ہیں، آپ کی کمیونیکیٹو سکلز اچھی ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس لیول ہے، ان تمام باتوں کا تعلق اس بات سے قطعاً نہیں ہے کہ آپ کی فرسٹ پوزیشن ہو. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو میڈیوکرز ہوتے ہیں، جو درمیانے بچے ہوتے ہیں درجے کے، حالانکہ بچوں کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، ہر بچہ اپنی سمجھ سے سمجھتا ہے، اگر ٹیچر اس کی سمجھ کو پک کر لے تو اس کو سمجھا سکتا ہے. بہرحال تو جو بچے ہوتے ہیں جو فرسٹ پوزیشن نہیں بھی لے رہے ہوتے، ان کے اندر کانفیڈنس لیول میں نے اپنی یعنی تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے اندر ہی تمام خصوصیات ہوں. اچھا، اوورآل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا اگر ہم جائزہ لیں تو تعلیمی اداروں کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر وہ بچہ جو فرسٹ پوزیشن کے اوپر آتا ہے، عمومی طور پر ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بچہ وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کی میمورائزیشن کی اسکل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی طریقے سے میمورائز کر لیتا ہے ان چیزوں کو، اور ہمارے جو ایگزامز آتے ہیں اسی بیس کے اوپر آتے ہیں، زیادہ تر وہ اسکل بیس کے اوپر نہیں ہوتے. جی بہت آپ نے اہم بات کی عبید صاحب. ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یادداشت کا امتحان ہے، ذہانت کا امتحان نہیں ہے. کتنا آپ نے یاد کر لیا، اور اگر اتنا ہی چھاپ لیا تو آپ بہت ذہین تصور کیے جاتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے اس کے برعکس ہے. ہونا یہ چاہیے زیادہ سے زیادہ ایسی ویلیویشنز ہونی چاہیے جس سے بچے کے جو کنسیپٹس ہیں ان کی جانچ ہو، ان کا جائزہ لیا جا سکے کہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہے. یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو استاد کا کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آج کل استاد کا کردار بھی بہت ساری جگہوں پر وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ کمرشل ہو چکا ہے. اس کا بھی ایک میٹر چل رہا ہے کہ یہ کلاس ختم ہوگی تو میں پھر دوسری جگہ پڑھانے چلا جاؤں، پھر تیسری جگہ پڑھانے چلا جاؤں گا. استاد کا جو کردار بچے کے کردار کو بنانے میں ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. انڈیویجول بیسس کے اوپر استاد کا ایک تعلق اپنے
اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. ڈیولپ نہیں ہوا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو انتظامی لیول پر اس کا حل ہے, دوسرا انفرادی لیول کے اوپر بھی اس کا حل ہے کہ ہر استاد اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھے. پھر والدین کا کردار پھر سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں, اس کا پرسنالٹی انالیسس کریں, اس کی شخصیت کا جائزہ لیتے رہیں کہ اس کے اندر کہیں منفی توانائی تو فلو نہیں کر رہی. ڈپریشن کو جہاں سے بھی آپ ڈیفائن کریں وہ ایک ہی بات سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو انرجی ہے جب وہ فلو کرنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اچھا فیل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بہت بڑا کردار ماں باپ کا بنتا ہے. اچھا, انتظامی لیول کے اوپر آپ نے کچھ این جی اوز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. آپ کو کیا حکومتی سطح پر کوئی ایسا ادارہ نظر آیا ہے کہ جو اینٹی ڈپریشن کے اوپر کام کر رہا ہو؟ اس طرح کے ادارے ہیں جو اپنا انپٹ دیتے ہیں, لیکن ان کی افیکٹونیس ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. بلکہ ہمارے ہاں تو جس طرح سے ڈپریشن کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ خود سم ٹائم ڈپریشن کو میگنیفائی کرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ موجود ہے محترم جناب نور الحق بلوچ صاحب, جو کہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہیں. یہ پہلے ایجوکیشن کے سیکٹری بھی رہے ہیں, اس سے پہلے یہ ہیلتھ کے سیکٹری بھی رہے ہیں, اور حال ہی اپنی ذمہ داری یہ سوشل ویلفیئر سیکٹری کے طور پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے یہ سرو کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب نور الحق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت نوازش, بہت مہربانی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شکریہ آپ کا. نور حق صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ نے حکومتی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے, ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, آپ نے ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. ایک تو وومن جو وائلیشن ہو رہا ہے, ڈومیسٹک وومن وائلیشن ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیا وجوہات ہے, اور آپ نے تو ماشاءاللہ اس حوالے سے انتظامی حوالے سے کوئی اقدامات بھی کیے ہوں گے, تو آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ہوا ہے ان حوالے سے, یا ایجوکیشن کے حوالے سے جب آپ اصلاحات کے لیے گئے ہیں تو کیا مشکلات آپ کو درپیش ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ, یہ بہت ایک ریلیونٹ اور پرٹیننٹ کوسچن بھی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے تو مشکلات اصل میں وہ جو سوسائٹی کے یا معاشرے کے جو رویے ہیں, جو ایک وجہ بن گیا ہے کہ تعلیم کو جو اصل مقصد ہے ہم چھوڑ چکے ہیں, اور تعلیم کو صرف ایک روزگار کا ذریعہ سمجھ چکے ہیں. اب مثال میں ایک دے دوں, بلوچستان میں صرف اسکولوں میں 10 لاکھ بچے داخل ہیں. اب ایک گیپ آ جاتا ہے نا معاشرتی رویوں میں, کہ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے جب تعلیم حاصل کر لے تو صرف نوکری کر لیں, ایک اچھی سی جاب حاصل کر لیں. اب یہ کہیں ممکن نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر ایک گیپ آ جاتا ہے. جو لوگ تعلیم کے جو اصل مقصد ہے اس سے سمجھ نہیں سکتے ہیں, اور اس سے پھر ایک اور ذہنی ایک پریشانی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی, ایم اے کر لیا, ایم ایس سی کر لیا, ایون ایم پی ایل کر لیا, فلانا کر لیا, جاب نہیں ملتا ہے. تو یہ ایک اور وجہ ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں اس کا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم اور روزگار کا جو کنیکشن بن گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. دوسرا اگر ہم پہلو جی. اچھا نور حق صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ طلباء کے اندر یہ ایک رجحان بڑھ رہا ہے کہ تعلیم کو صرف اس لیے لینا ہے کہ اچھا روزگار مل سکے. اچھا اس کی روک تھام کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایسے اویئرنیس پروگرامز لائے جائیں کہ طلباء کو بتایا جائے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنا آپ جہل دور کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو آپ کے پاس جو علم کا زیور ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. ہاں بالکل, اس کی ایک تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو ہے کیریئر پلاننگ. جی. کہ ایک تو بچے جب 8th کلاس میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ 8ویں جماعت ہی ایک پوائنٹ بن جاتا ہے جہاں سے بچے چوز کرتے ہیں کہ وہ سائنس کی طرف جائیں یا آرٹس کی طرف جائیں. پھر خاص کر جب میٹرک کے بعد تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب ایف ایس سی میں چلے جاتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے جس میں ان کو پری انجینئرنگ, پری میڈیکل یا آرٹس کے سبجیکٹ سے دوسرے چوز کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک اصل میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ کیریئر پلاننگ کے حوالے سے یا کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہر اسکول اگر نہیں لیکن کم سے کم ضلعی سطحوں پر یا کالج کی سطح پر تعینات ہو جائیں, جو کہ یہ کہ جب اس سلسلے میں میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے کالجز میں پروفیسرز جو اچھے پروفیسرز تھے, لیکچررز تھے, تو انہوں نے یہ سلسلہ خود شروع کیا تھا اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کالج کی سطح پر ہم اگر اس وقت جب تک اس طرح کے کاؤنسلر پروفیشنل تعینات نہیں ہو سکتے ہیں,
کالج کے پروفیسر سے ہی یہ لیا جائے کہ جو بچوں کو گائیڈ کر لے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گیپ ہے یا یہ جو ایک تناؤ ہے، ایک اسٹریس ہے جو کہ بعد میں جنریٹ ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں، وہ اس کو ریڈیوس یا کم کیا جائے۔ بلو صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر جو کالجز ہیں پروفیسر حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پورا ایک خطہ جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجی وضع کرے اور وہ بتائے کہ ہمیں اس سیکٹر کے اندر اتنی ویکینسیز چاہیے، ہمیں اس سیکٹر کے اتنی ویکینسیز چاہیے، تاکہ وہ طلباء کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء زیادہ تر میڈیکل کی طرف جاتے ہیں، اس لیے وہ سب میڈیکل کے اندر ہی چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر اب ایک بہت زیادہ جمگٹا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر پھر ایک ریس بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات، کیونکہ میں سیکرٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں، تو مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی زندگی پڑھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ 12 سال کے ایف ایس سی کر لیا، اس کے بعد 6 سال تک ایم بی بی ایس کر لیا، اس کے بعد ایف سی پی ایس کی ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو کہ 5-6 سال پر اور ایک اور محیط ہے۔ اس کے بعد جب سی پی ایس کر لیا، مارکیٹ میں آ گیا تو دیکھا کہ میری تو کوئی جگہ نہیں، میں نے ڈبل ایف سی پی ایس کر لیا، تو اندازاً کوئی 30-35 سال اس طرح کے پڑھنے میں ہی گزرا، لائن کس طرح اختیار کر لو۔ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا تو زندگی پر ہی پڑھنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اسٹڈیز کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے، لیکن لائن ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ آخری منٹ کے اندر آپ ابھی ماشاء اللہ سوشل ویلفیئر کے اندر جو ہے اس کے سیکٹری ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، تو اوور آل آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی اگر سطح پر ہم دیکھیں تو کیا جو ڈومیسٹک وومن وائلنس ہے وہ کس حد تک ہے؟ بلوچستان میں الحمدللہ ابھی تک فیملی سٹرکچرز برقرار ہیں، اور مطلب یہاں ابھی تک وہ فیملی ہے، ٹرائبلزم بھی ہے، فیملی پر جو ایک امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ڈومیسٹک وائلنس کی اس نیچر کی جو کہ شہری علاقوں میں یا جو سٹی کے علاقوں میں یا اس جو ایک ڈپریشن کی وجہ سے دوسری وجہ سے آ سکتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اب یہ معاشرہ بھی ایک چینج ہو رہا ہے، یہ معاشرہ بھی ایک تبدیلی کی زد میں ہے، اب ایک ٹرائبلزم سے نکل رہا ہے، تو یہ خود ایک تناؤ ہے، جب ایک سسٹم دوسرے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے تو ایک اور وہ آ جاتا ہے۔ لیکن آل دو ہم کہیں تو ڈومیسٹک وائلنس جس طرح دوسرے ہم بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی رجحان تو ابھی تک نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اس کی نیچر کچھ اور قسم کی ہے۔ تو حفظ ما تقدم کے لیے کچھ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ ابھی معاملہ آیا نہیں ہے تو جب آ جائے گا تو پہلے ہی تحریک کر لی جائے؟ ہاں بالکل، اس میں ایک تو الحمدللہ یہ جو میں نے کہا نا کہ ایجوکیشن جب پھیلے گا، اور دوسرا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی اسی چیز کے لیے بنایا گیا تھا، اور تیسرا جو وائلنس کی مختلف شکلیں ہیں قانون سازی ہوتی ہے، مثلاً اب یہ قانون بن چکی ہے کہ بچے کو اسکول میں نہیں مارا جاتا ہے، اگر بچے کو ماریں گے تو قانون ہے کہ قانون حرکت میں آ جائے گا، اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے میں نے کہا یہاں کے اپنے ان کو ٹرائبل کوڈز بولتے ہیں، جس طرح مطلب بلوچ کا اپنا کوڈ ہے، بلوچ کوڈ بولتے ہیں، پشتون کا اپنا ہے، کہ وہ خود ایک میکینزمز ہیں، لیکن یہ بہت میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فیوچر میں جب یہ سسٹم ایک اور سسٹم میں داخل ہو جائے گا تو وہ ایک شکل اختیار کر جس کو حکومت کو ڈیفینیٹلی قانون سازی کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت نوازش جناب نور الحق بلوچ صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں فرمائی، انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کو پھر زحمت دیتے رہیں کہ اپنے پروگرام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان جناب انعام الحق صاحب کا آپ کی بہت نوازش، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کی ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے، اگر میں اس کو ایک لفظ یا ایک جملے کے اندر اختصار کرنا چاہوں تو ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا ہے، اسلامی اقدار سے ہم نابلد ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اسلام کو جانتے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے اوپر ظلم نہ ہوتا، اگر ہم تعلیم اور علم کا جو اسلامی نظام ہے اس کو سمجھتے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈپریشن نہ ہوتا، ہمارے طلبہ خودکشی نہ کرتے۔ ہمیں اسی نظام کو اپنے ملک کے اندر اپنے اداروں کے اندر رائج کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔